اور سنو نبی کی سیرت, سناؤ نبی کی سیرت, عمل کریں گے. ابا مرا 2006 میں, 2024 ہے, مرے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال. تبلیغ میں وقت لگایا, اب خیال آیا بہنوں کو حصہ دینا چاہیے, اب خیال آیا پھوپھیوں کو حصہ دینا چاہیے. تو بابو 18 سال کے بعد حصہ دے گا, جان نہیں چھوٹے گی. 18 سال میں جتنا زمین کا ٹھیکہ آیا تھا, 18 سال میں ایک درخت تھا تیرے کھیت کے اندر جس پہ 5 سے 6 مکھی لگتی تھی, اور اس مکھی کی بوتلیں یاروں کو تو جاتی تھی, بیٹیوں کو نہیں جاتی تھی. اس مکھی کی بوتلیں عبدالحنان کو تو ہدیہ ہوتی تھی, بہن کو ہدیہ نہیں ہوتی تھی. او بابو, جتنی مکھی کھائی, جتنی بیچی, اس کا بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا. اور جتنا 18 سال ٹھیکہ آیا, اگر ہر سال میرے عزیزوں 5 لاکھ ٹھیکہ آیا تو اس ٹھیکے کا حساب لینا پڑے گا. جان کوئی نہیں چھوڑنی, ساڈی بہنا سانو معاف کرتا, جان کوئی نہیں چھوڑنی. بابو تم نے بہن کو مالک ہی نہیں بنایا, وہ ہوتی کون ہے معاف کرنے والی؟ السلام علیکم. مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ. مالک ہی نہیں بنایا. یہ گھڑی بھائی نے مجھے دے دی, یہ میری ملکیت ہوگی. جب میرے ہاتھ میں میری ملکیت میں میرے اندر آ گئی, میری گرفت میں آ گئی, اب میں اس کو توڑوں, گھر لے جاؤں, بچے کو دوں, میری مرضی. ایک دی نہیں, وہ مالک ہی نہیں بنی, وہ کیسے تقسیم کرے گی؟ انگوٹھے لگواؤ گے خدا کی پکڑ میں آؤ گے, سائن کرواؤ گے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. پہلے جو ملکیت بنتی ہے, لے بہن یہ تیرا ہے, یہ تجھے مالک بنا دیا, تو کہتی ہے نا معاف کر دیا, پرسوں آؤں گا لے کے جاؤں گا, منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں, پرسوں آؤ تمہیں بہن دے گی. نہ میں نے سوچا بھائی تیرے پاس تو بڑا ہے, سمجھا بیٹے کو کاروبار کرا دوں, تیرے بھنوئیوں کو باہر ہی بھیج دوں. اللہ اکبر, بچی ڈاکٹر بن رہی ہے, اس کی اسکول جو تم مالک ہی نہیں بنایا, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں آتا. آدھی پلیٹ میں سادے میٹھے چاول, آدھی پلیٹ میں نمکین چاول. اللہ کی قسم یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں. جاؤ اس سے بہتر بھوکا رہ لو. اگر سیرت کے ساتھ دشمنی کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن جتنے چاول کھائیں گے اتنے میلاد کے چاولوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے سونے سونے لفظوں میں قرآن میں بیان فرما دیا, آمنہ کا لال میں نے تمہارے لیے قیامت تک آنے والی کام یہ زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ فرما دیا ہے. 2 بہنیں تھی, مسئلہ عبدالحنان سے پوچھنے نہیں آئی, علی پور کے مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں آئی, گدپور کے مفتی صاحب سے نہیں پوچھا, اور اسی طریقے سے میرے عزیزو یہاں کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. حضرت ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارا کوئی روزگار نہیں, ہمارا بھائی بھی غریب ہے, وہ ہمیں روزانہ دھگا لا کے دیتا ہے بازار سے. ہمارے پاس ذریعہ معاش کے لیے چرخہ ہے, دونوں بہنیں چرخہ چلا کر سود بنا لیتی ہیں, پھر سود بنا کر وہ دھاگا بھائی کو دیتی ہیں, وہ بازار میں بیچ کے آتا ہے. اللہ اکبر, جو پیسے لاتا ہے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے. غریبی اتنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں, چراغ ہے تو اس میں تیل کوئی نہیں, تیل ہے تو اس میں پھایا کوئی نہیں. دن کے اجالنے میں اللہ کے سورج کی روشنی میں جب چرخہ چلتا ہے, جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے سورج چھپ جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. ہمارا ساتھ والا پڑوسی امیر ہے, شام کو جب اس کے گھر چراغ جلتے ہیں تو اس کے چراغوں کی روشنی ہماری چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے, دیواروں کی مڈیر پہ پڑتی ہے. تب دونوں بہنیں اپنا چرخہ اٹھا کر دیوار پر چھت پہ لے جاتی ہیں, پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر سود بناتی ہیں. ہم تیرے سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہیں, پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر جو سود بنایا, آنے والی کمائی بتا ہم پر حرام ہے کہ حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور زہروں کا تار روئے, فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے, کس باپ نے تمہاری تربیت کی, کون سے استاد سے تم نے تعلیم حاصل کی؟ وہ عورتیں رو کے کہنے لگی, ہمارا بھائی عام آدمی نہیں, ہمارا بھائی بشر حافظ رحمت اللہ علیہ. او بھائی کیوں تم نے اپنی نسلوں کو حرام کھلایا؟ تمہاری نسلیں, تمہارے بچے, تمہاری بچیاں, تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ 6 مہینے کھیت پہ محنت کرتے ہو, فصل نہ دے انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے. 20 سال بچوں پہ محنت کی, بچوں سے فصل اچھی نہ ہوئی, تمہارے سر میں درد بھی نہ ہوا. جس بچے کو سر میں لگائے, سر میں تیل لگائے, عید کے کپڑوں کے لیے لوگوں سے ادھار مانگ کے کپڑے لے کے آئے,
کیا تمہارے بچے کو کلمہ آتا ہے؟ کیا تمہارے بچے کو نماز آتی ہے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے اللہ اکبر وہ تمہیں نماز پڑھا سکے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے؟ ساری باتیں چھوڑ دو، کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری قبروں پر، میری قبر پر میرا بچہ اللہ کو رو کے دکھا سکے؟ 4 سورتیں ہمارا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو مجھے ایسی نسل کا کیا فائدہ؟ خدا کے واسطے اپنے گھر پر رحم کرو، اللہ کے واسطے اپنی بیوی پہ رحم کرو۔ سارے دن کی تھکان تمہاری بیوی تمہاری ایک رات میں اتار دیتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں پریشانی سے خوشحالی ملاتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں تنگی سے میرے عزیزو آسانی کی طرف لاتی ہے۔ کیا میرے عزیزو اللہ اکبر پڑوسی کا خیال کرتا ہے، گاہک کا خیال کرتا ہے، دکاندار گاہک کا خیال کرتا ہے، شاگرد استاد کا خیال کرتا ہے، مرید پیر کا خیال کرتا ہے، شوہر بیوی کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ خود تو میرا دل اتنا پاک صاف ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور بیوی اتنی اللہ اکبر نامرادی کی طرف چلی گئی، اسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بیٹھو رات کو اپنی بیوی کے پاس، اس کی منت کرو، اس کی سماجت کرو۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ ہنستا بھی ہے۔ کب اللہ ہنستا ہے؟ مرد عورت دونوں سو رہے ہو، تہجد کا وقت ہو، بیوی شور کو یوں کر کے اٹھائے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے۔ اگر شور نہ اٹھے تو بیوی پانی بھر کے یوں کر کے شور پہ ڈال دے، اور اگر شور بیوی کو اٹھائے، شور نہ اٹھے اللہ اکبر تو بیوی نہ اٹھے تو یوں کر کے شور ڈال دے۔ فرمایا جب بیوی مرد پر تہجد کی نماز میں اٹھانے کے لیے پانی ڈالتی ہے، اللہ اس منظر کو زمین پر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، منت کرو، پیر دبایا کرو خدا کے واسطے۔ اس کے پیر اگر عبد الحنان کے پیر دبانا ثواب ہے تو شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ اگر وہ تیرے لیے اپنا پیٹ پھڑوا سکتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تو سر پہ 2 ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا؟ تیرے باپ تیری ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے، تیرا بیڑا دھو سکتی ہے، تیرے جانور کے گوبر کو اٹھا سکتی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی بیماری کا بوجھ تو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ساری رات لذتیں لے، 10 بچوں کی ماں بنائے۔ اتنا تو حق ہے کہ تیرے اندر اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے اسے روتی ہوئے کو ہنسا دے۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے رلایا تو اور رلا دیتے ہیں، اور مار مانو، اور مار۔ کس کو مار رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے۔ قیامت کے لیے روتی ہوئی آئے گی، اللہ سے فرمائیں گے تجھے کس نے رلایا؟ میں نے رلایا نہیں، بھوک نے رلایا نہیں، پیسے نے رلایا نہیں، بیماری نے رلایا نہیں، کس نے رلایا؟ اللہ، اس نے مجھے رلایا۔ اس نے سارا دن میں گرمی کے اندر اس کے لیے کرتی تھی، خود سوکھی کھاتی سے تازی پکا کے دیتی، اس نے ایک بھی موٹا بول منہ سے نہیں بولا۔ ماں کہتی ہو لوگوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا پیکر بن کے آیا، لیکن ساتھ انسانیت کا جذبہ لے کے آیا۔ ہماری مائیں کہتی ہیں گھر کے اندر آتے، اور کہاں سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاجدار کہاں گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، کہاں بکریوں کا دودھ دو رہا ہے، بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، اور کہاں روٹیاں پکا رہے ہیں، کہاں اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، کہاں جوتا ٹوٹ جائے اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میرے عزیزو تبلیغ کے ذائقے چکھنا یہ مزاج نبوت ہے تو گھر کا کام کرنا بھی مزاج نبوت ہے۔ اپنی گھر والیوں کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ ہنستے ہوئے جنت کے اندر جاؤ، وگرنہ اس نے خدا کے دربار میں روک کے دکھا دیا تو اللہ کی قسم سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہی حال تمہارے بچوں کا، یہ بچہ قیامت کی پکڑ نہ لے۔ اللہ فرمائے جہنم میں کیوں جا رہا؟ کہ اپنے باپ کی وجہ سے جا رہا۔ کیا وجہ بنی؟ یا اللہ، یہ سارا دن کھیتوں میں کسیوں تو چلواتا تھا، کبھی ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر میں نہیں لے کے آتا تھا، پکڑ اس کو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ختم نبوت کی برکت سے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پگڑی کا صدقے سے ملا ہے۔ جاؤ جا کر اپنے گھر میں پیغام دو، تمہارے ذمہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے ماتحت بھی ہیں، تمہارے ہاری بھی ہیں، تمہارے مزدور بھی ہیں، تمہاری کھیتوں میں کام کرنے والے، تمہارے جانوروں کے باڑوں میں کام کرنے والے وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ اگر جانوروں کا دودھ دونا، باڑے کی صفائی کرنا ضروری ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ باڑے کی صفائی نظر کر، باڑے کی صفائی کرو گے، تمہیں جانوروں کے بھاڑے کا بیڑا صاف نظر آئے گا۔ اگر تمہارا ملازم نماز کے سجدے کرے گا تو عرش والے کو اس کا کردار صاف نظر آئے گا۔ پھر دیکھنا، نمازی ہاتھوں کا دودھ دھویا ہوا برتن میں جائے گا، برتن بھی برکت والا ہو جائے گا۔ جن پیالوں میں جائے گا، پیالے بھی برکت والے ہو جائیں گے۔ جن ہونٹوں سے لگ کے سینے میں جائے گا، وہ سینہ بھی برکت والا ہو جائے گا۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی عادت ڈالو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا،
दोनों सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप हाथ धोएंगे तो बच्चे को भी आदत पड़ेगी, अगर आदत ना पड़ी तो बच्चे को कहने को दिल करेगा। बीवी को भी कहो कि हाथ धो के बर्तनों को हाथ लगा, बीवी को भी कहो कि हाथ धो के खाना खा, और मिलकर खाने की आदत डालो। ये नहीं मेरी कोली अलहदा, मेरे बच्चे की कोली अलहदा, मेरी बीवी की कोली अलहदा, एक ही बर्तन में खाओ, दो दो खाओ, चार चार खाओ। अकेले खाने की वजह से, बेनमाजी की नौसत की वजह से जो बरकतें बेबरकती होती हैं, साथ मिलके खाने से अल्लाह बेबरकतियों को दूर कर अल्लाह खाने में बरकत अता फरमा देता है। ये दावत है, हर एक को ये दावत है, हर एक को दावत। और रबीउल अव्वल का महीना है, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन इंशाअल्लाह अलमरु मा मन अहब्बा, दुरूद शरीफ दुनिया के अंदर मोहब्बत के साथ पढ़ो, क़यामत के इंशाअल्लाह हशर भी हुजूर के साथ होगा और जन्नत के अंदर भी दाखिला भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलेगा। करेंगे सारे कोशिश मेरे भाई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने। मेरे बच्चों सबने कह दो इंशाअल्लाह, रमजान के रोजे साल में एक बड़ा मेहमान बन के आते हैं, मेहमान नवाजी का हक अदा करना है को इंशाअल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल घर में लाएंगे और हलाल खाएंगे, खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनेंगे, अपने बच्चों को भी नबी अलैहि सलाम की गुलामी में लेके आएंगे। 3 मरतबा मेरे अजीजों को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कलमे ईमान कुरान वाली जिंदगी नसीब फरमा। तेरे तौर तरीके को, तेरे हाल को, तेरी कील काल को, तेरे चेहरे को, तेरे किरदार को, तेरी माशरत को, तेरे किरदार, तेरे घर को, तेरे उसवा को, तेरे मुबारक तरीकों को, तेरे अखलाकों को जो मैंने तुझे दे के भेजे, जब तक तेरा कलमा पढ़ने वाला उनको कबूल नहीं करेगा, मैं अल्लाह उसका ईमान ही कबूल नहीं करूंगा। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने नबी की ताबेदारी की हकीकत में उसने अल्लाह की ताबेदारी कर ली। हुजूर के तरीके को छोड़कर नमाज, नबी की मुबारक जिंदगी को छोड़कर ज़कात, नबी की मुबारक जिंदगी को छोड़कर शादी, ये तो अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह कह रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाओ, अपने घरों में तब्दीली लाओ। आपके पास मेरे अजीजों कोई कपड़ा आएगा मार्केट के अंदर, लेने के लिए जाओगे, ये मेरा अबू बकर बैठे दुकान है माड़े में, कपड़ा लेने के लिए जाओगे, सबसे पहले पूछोगे पाकिस्तान का के चाइना का, वो क्या करेगा? आपको तस्वीर उतार कर दिखाएगा। वो आपको कपड़े का यूं करके किनारा दिखाएगा और कहेगा देखो जी मेड इन चाइना लिखा हुआ, पाकिस्तान का नहीं है। बदनसीबी है उम्मत की, इसने अपनों को तो कबूल कभी किया ही नहीं। हर चीज इसने बाहर कबूल की। रहमत वाले नबी के हम, रहमत वाले नबी हमारे, जिस तरह कपड़ा अपना पसंद नहीं किया, लिबास अपना पसंद नहीं किया, खाने पीने के बर्तन अपने किसी पसंद नहीं किए, इस तरह किरदार भी इसने अपनों का पसंद नहीं किया है, दूसरों का किया, अल्लाह के नबी का किया ही नहीं इसने। माइक वाला अपने माइक की पहचान कराएगा, साउंड वाला अपने साउंड की पहचान कराएगा, मोबाइल वाला अपने मोबाइल की पहचान करवाएगा, जूते वाला अपने जूते की पहचान करवाएगा, हर कोई मोनोग्राम दिखाएगा, डब्बे के पीछे निशान और मोड़ दिखाएगा और कहेगा ये मेड इन ताइवान से आया, जापान से आया, चाइना से आया। और लोगों जो इस वक्त तुम्हारे पास लिबास है, कोई कहेगा चाइना से आया, कहां से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन जैसे उलमा के साथ मुझे फख्र है। कोई मेरी पगड़ी के बारे में पूछेगा कहां से आया, कोई लिबास के बारे में, तहमत के बारे में पूछेगा, कोई खुले आस्तीन गले के बारे में पूछेगा, कोई चकोर दामन के बारे में पूछेगा, किसी के लिबास के किनारे पर मेड इन चाइना ताइवान लिखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिबास के किनारे पर मेड इन मदीना लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक कैसा था, लेकिन मैंने अपने बड़ों को ये करते देखा। लगता है बड़ों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को पढ़ा भी और आपको सुना भी, और आपने अपने बड़ों से इस लिबास को पाया। ये तरीका, ये लिबास मुझे अच्छा आया, नजर आया, मैंने बड़ों के लिबास को अपने लिबास के अंदर तब्दील कर लिया है। अगर मैं ये चड्डा कच्छा पहन के आ जाता, ट्राउजर पहन के आ जाता, हाफ स्टीन की शर्ट पहन के आ जाता, अल्लाह ना करे सर के बालों की पोजीशन खराब करके आता, दाढ़ी मुड़ा के आता, नबी अकबर की कसम तुम्हारे में से कोई भी मुझे मिंबर रसूल पर बैठने ना देता। आज मेरा अजीजो इतना बड़ा जो 4 फुट तुमने मुझे ऊंचा उठाया, यकीन जानो ये मेरा आजाद नहीं है, आमना के लाल के तरीकों का कमाल है। फिर हर कोई बंदा मुझे मिलेगा, हजरत साहिबा दुआ फरमाओ, सलावात पढ़ दो, शीरनी पढ़ दो, चरे पढ़ दो, पानी पढ़ दो, दम कर दो। हजरत साहब यूं कर दो, तुम क्यों दम नहीं करवाते, तुम्हारे से क्यों दम नहीं करवाते? बीवी तुम्हारी दम मेरे से करवावेगी, बच्चा तुम्हारा दम मेरे से करवावेगा, अब्बा बीमार दम मेरे से करवाएगा, भाई बीमार दम मेरे से करवाएगा। उसे पक्का यकीन है मेरा दम पक्का होगा, उसे पक्का यकीन है मेरी दुआ कबूल होगी।
نہیں نہیں نہیں، میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے حق میں دعا بھی میرے سے کروا رہا ہے کہ اس کا ظاہر مدینے والے سے ملتا ہے، اس کے ظاہر پہ میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر جو ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، لیکن اپنا ظاہر ایسا دکھا دے، اپنا کردار ایسا دکھا، اپنا لباس ایسا دکھا، تجھے دور سے دیکھ کر میرے عزیزو کوئی راجڑ نہ کہے، کوئی ملک افغان نہ کہے، کوئی پٹھان نہ کہے، بلکہ جس کی نظر پڑے وہ تجھے کردار کو دیکھ کر دور سے کہے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھ کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، عیسائی کو بتانا پڑتا ہے، وہ ہر وقت سٹائل اپنے گلے کے اندر میرے عزیزو عیسائیوں والا لے کے پھرتا ہے۔ مسلمان کو کیا ہوا، اتنا بے شرم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے طریقے پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کرتا تھا، آج مسلمان کو سبھی کا طریقہ ہی پسند نہیں آ رہا ہے۔ داڑھی ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں امت نہیں رکھتی، کیوں بغاوت کر رہی ہے؟ ایویں یہ جو تم ہاتھوں کو مروڑتے ایویں، جب میرے عزیز اسرائیل نے ہاتھ کو مروڑا، خدا پاک کی قسم ہے تم دنیا کے 7 سمندروں کے پانی پیو، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ خوب جان لو، داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے، زیادہ رکھو تو تقوی ہے، کم رکھو تو فتوی ہے۔ ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ زیادہ رکھو تقوی کی نشانی ہے، کم رکھو گے تو اس پر علماء کا فتوی ہے۔ داڑھی مڈانے والا، رکھ کر کٹانے والا ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر رہتا ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا، جمعے کے فرض پڑھ رہا، داڑھی کٹی ہوئی، نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا، طواف کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ حرم کے اندر بیٹھا ہوا میرے عزیزو بیت اللہ کی زیارت کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب ہو رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفات بندہ 2 منٹ کا کر لے، ایسا میرے عزیزو گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے حاجی ماں کی دنیا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ لیکن اگر وہاں بھی داڑھی کٹا کے بیٹھا، عرفات کے میدان کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے۔ اعتکاف بیٹھو، یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھو گناہ نہیں چھوڑے گا، ختم نبوت کی ریلی میں تم لاہور چل کے جاؤ، یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، حضور کی ختم نبوت کی ریلی میں جانا علیحدہ ثواب ہے، داڑھی کٹانا علیحدہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، کم از کم آج سیرت کے عنوان پر جو تم بیٹھو، کم از کم یہ آمنہ کے لال کا طریقہ لے کے جاؤ، 2-4 دن کے بعد تمہارے چہرے پر تبدیلی آئے، تمہیں پتہ لگے اللہ اکبر یہ فلم دیکھ کے نہیں آیا بلکہ محمد کا ملا سن کے آیا ہے۔ یہ تبدیل لاؤ اپنے اندر۔ شیشہ ایک کے گھر کے اندر، کنگا ہر ایک کے گھر کے اندر، تیل ہر ایک کے گھر کے اندر۔ اگر کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا تو سر میں تیل لگانے کا بھی طریقہ حضور نے بتایا۔ کبھی کھبے ہاتھ سے حضور نے سر میں تیل نہیں لگایا، کھبے ہاتھ پہ شیشی اونڈیلتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے ملتے تھے، کبھی سر کے دانے بائیں، پھر درمیان، پھر اپنی بھووں کے اوپر، اپنی مونچھوں کے حصے پر، پھر داڑھی میں اس طرح کر کے ملا کرتے تھے۔ لیکن یہاں چپ پڑ رہے ہیں، بال موٹے ہو رہے ہیں، سکری پڑ رہی ہے، جو پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے سر میں کوئی لیک نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی سکری نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی جو نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی بیماری نہیں تھی۔ رب اکبر کی قسم، آمنہ کے لال کا طریقہ اتنا اللہ کو سونا لگتا ہے، جو حضور کے طریقے کو اپنا لیتا ہے اللہ اسے ساری دنیا کے غموں سے پاک فرما دیتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے باہر جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ اور چلو کسی کو دسترخوان پہ روٹی ملی، کسی کو کسی دروازے پہ ملی، کسی کو بیٹھ کے روٹی ملی، یہ بھی علیحدہ چیپٹر ہے، یہ بھی علیحدہ میرے عزیزوں موضوع ہے۔ اگر کسی کو پانی کھڑے ہو کے ملا یا پانی بیٹھ کے ملا، علیحدہ موضوع ہے۔ میرے عزیزوں، غریب سے غریب ہو اس کی جیب میں کے اندر شیشہ ہوتا ہے، امیر سے امیر ہو تو اس کی پوری دیوار پہ شیشہ ہوتا ہے، طرح طرح کے بہترین مہنگے مہنگے کنگے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتلایا تو چہرہ دیکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ فرمایا میرا امتی، تیرا چہرہ تیری بیوی دیکھے کوئی بات نہیں، تیری ماں دیکھے کوئی بات نہیں، تیرا بھائی دیکھے کوئی بات نہیں، لیکن جب آئینے کے اندر تو اپنا چہرہ دیکھے۔ یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا، اللہ میرے اخلاق بھی ایسے سونے بنا دے۔ لکھو اپنے گھروں کے اوپر، علماء کرام سے کو لکھ کے دے، فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرو۔ میری بہنیں پڑھیں، میری بیٹیاں پڑھیں۔ میری بہنوں کا چہرہ تو بیوٹی پارلر کے اندر بن رہا، لیکن کردار دینداروں کے ماحول کے اندر بھی نہیں بن رہا ہے۔ ابا نمازی، بھائی نمازی، ماں نمازی، بیٹی جو بیاہ کے جا رہی کبھی اس نے زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا ہے۔
مدینے کا مسلح تو لے کے جا رہی ہے لیکن اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو رواڑی بستی کے اندر کبھی اس نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ ماحول بناؤ میرے عزیزو، اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ اپنے بچوں کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہو، وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے یا وہ تمہارے بچوں کے بال کاٹ کر کیا تمہیں وہ پیسے دیتا ہے؟ نہیں، پیسے بھی لے گا، تمہارے لیے حرام کام کر رہا، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا، ادھر سے گنجا کر دیا، ادھر سے بال بڑھا دیے، اللہ کی قسم 100% طریقہ حرام ہے، ادھر کنگھی کر دی 100% طریقہ حرام ہے، ادھر مانگ نکال دی 100% طریقہ حرام ہے۔ کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے۔ بالوں کو اوپر کاٹو، بالوں کو اوپر کر لو، اور بیچ میں مانگ نکل جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوجی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا، بے بی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال مشہور ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے نہیں، یا اللہ کے پاک پیغمبر حلق کروایا کرتے تھے۔ بدنصیبی کی بات ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بال نہیں کٹاتے، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہاں جائیں گے بال دیر کے اندر آئیں گے، ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا، اللہ اکبر۔ تمہیں پتہ ہے ٹنڈا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے۔ آج مسلمان کہتا ہے ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ عرب کی جہالت کے اندر یہ مشہور تھا، جو صبح صبح کسی آدمی کی ٹنڈ دیکھ لیتا وہ اپنے کام کو ترک کر دیا کرتا، کہتا گنجے کے سر کو دیکھ لیا، لگتا ہے میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا۔ یہ جاہلیت تھی۔ حج کے موقع پر علماء اکرام نے فرمایا عمرہ کرنے جاوے، حج کرنے جاوے، حلق کرائے گا یا بال کٹائے گا؟ اگر بال کٹائے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر سر منڈوائے گا تو فرشتے آ کے اس سے بغل غیر ہوتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، تھوڑے سے بالوں کی خاطر انسان اتنا بڑا اجر چھوڑ رہا ہے۔ نہ فوجی کٹ، نہ بی بی کٹ، نہ سٹائل کٹ، محمدی کٹ آج کے بعد بنائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے صحیح معنوں میں یہ غلامی رسول ہے۔ اگر نہ خبردار تمہیں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو بازار میں جا کے نعرہ مت لگانا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ فرمائے گا بے شرما، گھر کے اندر تیرا کیا قول ہے، بازار کے اندر تیرا کیا قول ہے؟ مانگ کھبی طرف نکالنی ہے، نکالو گے؟ کہہ دو نہیں۔ سجی طرف نکالنی ہے؟ نہیں۔ بیچ میں مانگ نکلے یا بال اوپر کی طرف جائے، یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے گھر جائیں گے، یہی نا گھر ہی جاؤ گے نا بھائی، کوئی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نہائے گا، کوئی کھانا کھائے گا، کوئی کہے گا ٹھنڈا پانی پیا، ہلکی برف کا پانی آئے گا کہ اور برف پا کے لے کے آ۔ سارے کام کرو، تمہاری مرضی، اپنے گھر میں جا کے سارے کام کرو، ہر کام کی تمہیں کرنے کی عبدالحنان اجازت دے رہا ہے، لیکن ایک کام کرنے کی تمہیں کالی کملی والا اجازت نہیں دے رہا۔ مولوی صاحب وہ کون سا کام ہے؟ خبردار، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، خبردار اپنے گھر میں جاؤ، چاہے چاچے کے گھر میں جاؤ یا کسی پڑوسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ، جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے، خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تدخلوا، مت داخلو، بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں یا کسی غیر کے گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ جب داخل ہو تو پھر سلام بھی تم نے کرنا ہے۔ 4 کام کرو، تمہارے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر میں بے برکت نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر پہ آفت مصیبت نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی دائمی بیماری گھر نہیں آئے گی۔ پہلا کام، گھر میں جب جانا ہے تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچے کی بیٹی بیوی بنا کے لائے، مامے کی لے کے آئے، مر نہ جائیں گے کہ بیوی کو سلام کریں۔ اگر میرے عزیزو، اگر تجھے شرمندگی ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کو شرمندگی کیوں نہ تھی؟ صدیق نبی کا غلام ہے، غلام کی بیٹی نبی کی بیوی بنی۔ میرا آمنہ کا لال جب بھی جایا کرتے، اما عائشہ فرماتی بات میں ہوتی، پہلے مجھے کہا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، گھروں میں سلام کا رواج ڈالو۔ 4 کام اپنے گھر میں کرو، اپنے گھر میں جب جاؤ تو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر خالی گھر ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر بھی سلام کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی گھر میں سلام کرو، تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے، فرشتے تمہارا سلام اٹھا کے میرے روزے پہ لاتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب آمنہ کا لال محمد رسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو، دوسرا کام گھر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔
پھر سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، قل اللہ پڑھنا. فرمایا جو 4 کام اپنے گھر کے اندر کرے گا اللہ اس گھر کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا جا کے حال پوچھنا. 10 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں؟ میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ سب سے پہلے بچے کا کیا حال ہے؟ اسکول پڑھنے گیا تھا، کالج پڑھنے گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، قرآن پاک پڑھنے گیا تھا؟ نہیں گیا تو فکر کر کہ رات جو تو گھر کے اندر سبزی لے کے آیا تھا، ایسا تو نہیں کہ اس سبزی کے اندر ملاوٹ ہو؟ حرام کی کمائی کی، شرط کی کمائی کی، مشتبہ مال کی. چھوڑ دو کبوتر بازی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں کے اوپر پڑے گا. چھوڑ دو کتوں کی لڑائی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. چھوڑ دو شرطوں کے اوپر لوڈو کھیلنا، اس کا بوجھ تمہارے ایمان پر، تمہاری محبت پر، تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. یقین جانو مرغوں کی لڑائی، خرگوشوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، شرطوں کا پیسہ، قسطوں کا پیسہ. ایک بندہ مظفر گڑھ یا ملتان سے کپڑے کی گانٹھ لے کے آیا، سردی آ رہی ہے، کھیس لے کے آیا. بھائی کھیس کتنے کا؟ اس نے کہا 1400 روپے کا جوڑا یا 1600 روپے کا جوڑا. اس نے کہا لے تیرا میرا ڈن ہو گیا، تجھے 2 مہینے بعد پیسے دوں گا. اس نے کہا 2 مہینے بعد دے گا تو 1400 لوں گا. اگر 2 مہینے 10 دن گزر گئے تو 1400 سے 1600 لوں گا. وہ 1400، اللہ اکبر، جس میں 200 روپیہ حرام کا شامل ہوا، اس نے 1400 حلال کے پیسوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اسے نالی میں پھینک دینا، موگے میں ڈال دینا. اسے اپنے گھر میں نہ آنا، لباس کی صورت میں اپنے بچوں کو نہ پہنانا، آم کی صورت میں ملک شیک نہ پلانا، کھانے کی صورت میں روٹی سالن نہ کھلانا. دنیا کے نقصان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تو اللہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ سیرت ہے، اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے. مجھے بڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اتنی نہیں بڑھانی کہ اللہ اکبر انسان اور جانور کے اندر فرق نظر نہ آئے. اتنی نہیں بڑھانی کہ تمہاری مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل ہو جائیں. منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. امت مانتی بھی نبی کو ہے، اہل رسول کو مانتی ہے. نبی کے حسین کو مان کر اپنی کمر کو ساری زخمی کر لیا. لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، نبی کے حسین کو مانتے ہیں، نبی کے حسین کے کردار کو نہیں مان رہے ہیں. یکم محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا. یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل کو مارکیٹ کے اندر اتنا پھرایا، تازیوں کو اتنا پھرایا، قاسم کی گویندی کو اتنا پھرایا، علی اصغر کے جھولے کو اتنا پھرایا. 1450 سال کے بعد اگر جھنڈا، اگر تازیہ، اگر گھوڑا تمہیں بازار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا. یہ حسین کا جھولا، یہ حسین کے خاندان کا جھولا. ہائے ری بد نصیبی، دلدل کو 1450 سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعارف تو کرا دیا. جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا تعارف امت آج تک نہ کرا سکی ہے. بد نصیبی نہیں ہماری. ہر مسلک کو میرے عزیزو، ہر فرقے کو اجازت ہے. پاکستان کے اندر حق کے سوائے قادیانیوں کے اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے. اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پہ حرف آئے تو کسی کو دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں. میں اپنے بچوں سے، ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں، کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں. عبد الحنان کے لیے بھی جائز ہے، سب کے لیے کالا کپڑا جائز ہے، لیکن یکم سے 10 محرم الحرام تک کیوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے، ماں مر جائے، بیوی شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم رہتا ہے. حسین کیا اتنا مظلوم ہے؟ حسین اتنا سستا ہے کہ 10 دن اس کا غم رہتا ہے. رب اکبر کی قسم، نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو، نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو، نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو، نہ دھوکہ دو کملی والے کے نواسے کو. رب اکبر کی قسم، حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزوں خوش نہیں ہوتا جتنا ناننے کے طریقے اپنانے سے حسین خوش ہوتا ہے. یہی حال تم ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے. اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاخ رسول کہو گے، تم مجھے وہابی کہو گے، اللہ اکبر، تم مجھے میلاد کا منکر، درود کا منکر کہو گے، تم مجھے ولادت کا منکر کہو گے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، صرف 12 دینی مسجدیں کیوں سجاتے ہو؟
चलो ठीक है, आज मिंबर पर बैठो, वादा करो 12 दिन मस्जिद कुमकुम और झंडियों से सजाएंगे, लेकिन 11 महीने 18 दिन अल्लाह के घर को सजदों की पेशानी के साथ सजाएंगे, नमाज के साथ सजाएंगे। और मेरे अजीजों, मस्जिद सजाने का तो हर मोहल्ले वाली को फिक्र है, मस्जिद मेरे अजीजों आबाद करने के लिए उस माँ को भी आज तक ख्याल नहीं आया जिसने अस्पताल में जाकर 4 बच्चों को जन्म देने के लिए जगह जगह से अपना पेट कटवाया है। खुदा के वास्ते जिंदगी मेरे अजीजों, पता नहीं मौत किसी की कहां तक आई, पता नहीं मेरी मौत अपनी जगह से चल गई, पता नहीं आपकी चलने वाली है, कोई पता नहीं किसी की मौत, किसके पहले अल्लाह सबको जिंदगी दे, कोई पता नहीं किसी की मौत घर पर आ गई, किसी की मौत कहीं आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह से हर वक्त ईमान पर खात्मा मांगा करो। और एक दुआ तो मेरा अजीजों अरबी में याद नहीं आती, उर्दू में याद करो, उर्दू में याद नहीं आती, सराइकी में याद करो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह जो कलमा माँ की गोद से मिला, अल्लाह वो कब्र की गोद तक नसीब फरमाना। बदनसीबी है मेरे अजीजों, माँ की गोद से कलमा मिला लेकिन मौत के वक्त जुबान से कलमा छीन लिया जाता है। अल्लाह से दुआ किया करो, ऐ अल्लाह 6 साल का था, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हुआ, 70 साल तक पढ़ता रहा, टांग टूट गई, फालिज का मर्ज आ गया, बीमार हो गया, हाथों में रस आ गया, जिस्म में कमजोरी आ गई, चल ना सका। या अल्लाह 1.5 साल बिस्तर पे पड़ा रहा, तहज्जुद भी गई, मस्जिद की अज़ानें भी गई, मस्जिद के जुम्मे गए। दुआ करो वीरो, दामन फैलाकर, सोने नबी का सोना महीना है, अल्लाह अकबर, मिलाद वाले नबी का मिलाद वाला महीना है। दुआ करो झोली फैलाकर, अल्लाह अल्लाह। अगर 7 साल से नमाज की आदत डाली तो मौत से पहले का आखिरी सजदा भी अपने घर में बुला के करवा लेना। अल्लाह 6 महीने बिस्तर पे पढ़कर, अल्लाह अकबर। ये पूछो उलमाए किराम से, बाप मर जाए धियों को हिस्सा तो मिलता है, बाप मर जाए भाइयों को हिस्सा तो मिलता है, बाप मर जाए बेटे को हिस्सा मिलता है। पुत्र खड़ा होकर ऐलान कराता है, अब्बे दी मिलके तो जो 50,000 रुपए मस्जिद दे, 50,000 मदरसे के, जो बाप ने 6 महीने नमाजें छोड़ी उसका फिदिया कौन देगा? हक है, हक है। बाप मरे सबसे पहले उसकी विरासत तकसीम करने से पहले, अल्लाह अकबर, सबसे पहले बीवी का हक दिया जाए, हक महर जो बाप ने नहीं दिया था। फिर जो बाप के ऊपर कर्जा था वो अदा किया जाए, फिर बाप ने जितनी नमाजें कजा की है उसका फिदिया दिया जाए, फिर बाप की विरासत को तकसीम किया जाए। अल्लाह अकबर। तुम बाप की विरासत को लेके घर तो आबाद करते हो, लेकिन अपने बाप की नमाजों का फिदिया नहीं देके कब्रों को उजाड़ देते हो। ये नबी की सीरत है। अगर 1 साल अब्बा ने नमाज नहीं पढ़ी तो हर नमाज का फिदिया कितना बनता है? और पूछो उलमाए किराम से कि जी कितना फिदिया बनता है एक नमाज। अगर बाप ने 6 महीने नमाजें छोड़ी तो 5 को 6 महीने सजा दो, उसका फिदिया बाप की मिल्कत में से अदा करो ताकि बाप की कब्र पे बोझ ना रहे। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।